حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار اور وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع دیا ہے اتنا کسی کی دولت سے حاصل نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ خوف و رجا کا یہ عالم تھا کہ مطرب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر پکارنے والا یہ پکارے کہ جنت میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا، اور اگر کوئی یہ صدا بلند کرے کہ دوزخ میں ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو اور اس آگ کو بجھا ڈالو جسے تم نے خود جلا رکھا ہے۔ آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اگر کبھی آپ نے کوئی چیز کھائی اور بعد میں شبہ ہوا تو اسی وقت کہہ کر کے اگل دیتے تھے اور فرماتے، خدا کی قسم اگر اس مشتبہ کھائی ہوئی چیز کے ساتھ میری روح بھی نکل جائے تو میں اسے خارج کرنے میں تأمل نہ کروں گا، کیونکہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے سنا ہے کہ جس جسم کو حرام کی غذا ملی ہو وہ آگ کے بہت قریب ہوگا۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ کاش میں سبزہ ہوتا اور مجھے چرند پرند کھاتے، اور خوف عذاب اور وحشت یوم حساب کا سوچ کر خیال کرتا ہوں کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ آپ یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میری آخری عمر میں برکتیں اور بھلائی عطا فرما اور نیک اعمال پر میرا خاتمہ ہو، اور تیری ملاقات کا دن میری زندگی کا بہترین دن ہو۔ خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ ایک دن آپ ایک باغ میں گئے جہاں ایک درخت تھا، اس کے سائے میں ایک چڑیا دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور فرمایا، چڑیا تو بڑی خوش نصیب ہے، درختوں کے پھل کھاتی ہے، درختوں کے سائے میں رہتی ہے اور حساب و کتاب سے مبرہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خشوع و خضوع کی حالت یہ تھی کہ جب آپ نماز پڑھتے تو لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے اور دن کے اوقات میں خاموشی قائم رکھنے کے لیے کئی بار منہ میں کنکریاں رکھ لیتے۔ ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ تصوف پر مبنی پہلا بیان امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ادا ہوا، جس سے صوفیاء نے بڑے لطیف مطالب اخذ کیے اور عقل والے الجھ رہے ہیں۔ وہ بیان یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے ابو بکر، تو نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو وراثت میں آپ نے کوئی درہم و دینار نہ چھوڑا، حتیٰ کہ جو مال آپ نے بیت المال سے لیا تھا وہ سب بیت المال میں واپس لوٹا دیا۔